بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب ٹی وی آپ کا اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی ڈاکٹر لارنس براؤن عامی طور پر ایک ایتھیسٹ تھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے وجود کے بالکل انکاری ہوتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار ہوتے بھی ہیں تو وہ سائنس ہے۔ کسی بھی بات کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک سائنس اس کی گواہی نہ دے دے۔ 1990 تک ڈاکٹر لارنس براؤن اسی طرح زندگی گزارتے رہے کہ پھر ایک ایسا دن طلوع ہوا کہ جس نے ان کی مکمل زندگی بدل ڈالی۔ ڈاکٹر کے یہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی جس کی پیدائشی طور پر دل کی ایک شریان بند تھی۔ بحیثیت ڈاکٹر لارنس براؤن یہ جانتے تھے کہ اس بچی کے بچنے کے امکانات انتہائی کم ہے، چنانچہ بلا اختیار ان کے دل سے آواز نکلی کہ اے خدا، اگر تو کہیں موجود ہے تو اس مسئلے کا حل نکال، میں اس کے بعد تیری راہ کی تلاش کروں گا۔ ایک ایتھیسٹ ڈاکٹر لارنس براؤن کے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کیا معجزہ دکھایا کہ وہ فوری طور پر مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی زندگی کے حالات کس قدر مشکل رہے۔ یہ انسپریشنل اسٹوری آج کے ہم سب کے سیشن میں آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد یہ ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہے بلکہ ملحد ہو گئے۔ یہ کسی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہ نہ صرف امریکہ کے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھے بلکہ پوری دنیا میں ان کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ یہ دنیا بھر میں لیکچر دینے جایا کرتے، امریکہ کے بہترین ہاسپٹل میں ڈیوٹی کیا کرتے، مگر یہی اہم ترین ہاسپٹل اور اس کی فیسلٹیز ایک دن ان کے سامنے بے بس اور لاچار سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ یہ بات 1990 کی ہے کہ جب ڈاکٹر کے گھر ان کی دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کرنا پڑا، کیونکہ اس کے دل کی شریانوں میں ایک ایسا نقص تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم آکسیجن ملا خون نہیں لے پا رہا تھا۔ لارنس براؤن صاحب کا کہنا ہے کہ میں بذات خود ایک ڈاکٹر تھا اور مجھے علم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ ڈیڈ ہو رہا تھا کیونکہ اسے بلڈ آکسیجن نہیں مل رہی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی علاج تھا کہ اس کی چیر پھاڑ کر کے آرٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے ریپلیس کر دیا جائے۔ اول تو اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اور اگر یہ آپریشن کامیاب ہو بھی جاتا تو سال یا 2 سال کے بعد پھر گرافٹنگ کرنی پڑتی، اور اگر اس میں بھی کوئی امید نہیں تھی کہ اگلی بار بھی وہ گرافٹنگ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر ہر بار آپریشن کامیاب ہو بھی جاتا تو شاید زیادہ سے زیادہ میری بیٹی 6 یا 7 سال جی پاتی۔ اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں بطور ایک باپ چیر پھاڑ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک انتہائی قابل ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ پریئر روم میں چلا گیا۔ یہ کمرہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے اسے کسی مخصوص مذہب سے جڑی نشانیوں سے پاک رکھا گیا تھا تاکہ آپریشن کے دوران یہاں لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگ سکے، یہاں تک کہ ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے وارڈ یا کمرے میں منتقل کر دیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لارنس براؤن کے لیے یہ کمرہ کچھ تھا نہیں، لیکن آج جب ان کی اپنی جان پر بن گئی تو یہ کمرہ ان کے لیے بھی ایک مذہبی اہمیت اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر لارنس کا کہنا ہے کہ میں نے آج تک جس بھی چیز کی خواہش کی تھی اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، لیکن آج مجھے قدرت نے بے بس کر دیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات کچھ کر سکتے تھے، اور نہ اثر و رسوخ، اور نہ میری دولت میری بیٹی کی جان بچا سکتی تھی۔ جب میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تو میں نے ہاتھ اٹھا لیے اور اس ہستی کو پکارنے لگا جس کے وجود ہی سے میں آج تک منکر رہا تھا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن نے کہا کہ اے خدا، اگر تو کہیں موجود ہے تو میری بچی کو بچا لے، میں اس کے بعد تیری راہ کی تلاش پر نکلوں گا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن نے کافی دیر تک اسی طرح دعا مانگی اور بالآخر کمرے سے نکل آپریشن تھیٹر کی جانب واپس لوٹ آئے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے۔ جب میں آپریشن تھیٹر کی جانب واپس لوٹا تو وہاں کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی جو میں نے ایک ہی لمحے میں محسوس کر لی۔ وہاں افراتفری کے بجائے سکون و اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور بولا کہ بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، خون کا فلو درست ہو چکا ہے، اور اس کے درست ہونے کی وہ جو سائنسی
کسی وجوہات بتا رہا تھا مجھ سمیت باقی ٹیم ممبروں میں سے کسی کی آنکھوں یا چہروں سے وجوہات پر یقین کا 1% نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ صرف باتیں ہیں اور ان میں حقیقت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ البتہ مجھے ایک بات کا علم ہو گیا کہ میں نے جو ڈیل اللہ سے کی تھی وہ منظور کر لی گئی ہے، اور یہ خرابی بھی اسی خالق نے فوری طور پر درست کر دی ہے، اور اب باری تھی ڈیل کے دوسرے حصے کو مکمل کرنے کی، یعنی کہ میں اللہ کی تلاش پر نکلتا۔ چنانچہ میں نے تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے میں قرآن کے مطالعے تک پہنچا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے، اور 1994 میں بالآخر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ڈاکٹر لارنس براؤن یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے۔ ان کا اصل امتحان تو ان کے اسلام لانے کے بعد شروع ہوا۔ جب ڈاکٹر لارنس مسلمان ہوئے تو 1 سال کے اندر نہ صرف ان کی بیوی ان سے علیحدہ ہو گئی بلکہ بچوں کی کسٹڈی بھی ان کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ وہ بیٹی جو ڈاکٹر صاحب کے تبدیل مذہب کی پہلی اور بنیادی وجہ بنی تھی وہ بھی اپنی والدہ کے پاس رہ گئی۔ ڈاکٹر براؤن کی بیوی نے عدالت میں طلاق کا کیس دائر کر دیا، چنانچہ عدالت نے طلاق کا حکم بھی جاری کر دیا، اور یہ حکم یہیں تک نہیں رہا۔ عدالت نے ڈاکٹر براؤن کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچے اور بیوی سے کم از کم 100 میٹر دور رہے۔ عدالت کا خیال تھا کہ ڈاکٹر اب ایک پریکٹیکل مسلم ہے اور بچوں کا ان سے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری طرف ان کے پیرنٹس نے بھی اپنے بیٹوں کو مکمل طور پر الوداع کہہ دیا تھا، اور انہوں نے خط لکھ کے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ اب ان سے ملنے اور فون کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ اب ان کے لیے مر چکا ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کو نہ صرف اپنی فیملی لائف میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ان کی سوشل اور پریکٹیکل لائف بھی تباہ ہو کر رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً 12 سال سے امریکن ایئر فورس کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو لگا کہ یہ نوکری ان کے نئے مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو ڈاکٹر صاحب کو اب اپنی نوکری بھی چھوڑنی پڑی۔ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کے وہ دوست جو قبول اسلام سے پہلے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند کیا کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان سے دور رہنے اور اجتناب برتنے لگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر لارنس براؤن اسلام قبول کرنے سے پہلے پینے پلانے کے عادی تھے، لیکن اب وہ ایسی جگہوں پر جانا تک پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب کی کمپنی میں کون اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا۔ مسلمان ہونے کے بعد ڈاکٹر لارنس براؤن آزادانہ طور پر خواتین کے ساتھ میل جول سے اجتناب کرنے لگے۔ وہ غیر محرم خواتین سے ہاتھ تک ملانا نہیں پسند کرتے تھے، اور یہ باتیں انہیں مزید تنہا کرتی چلی گئی۔ ان کی میڈیکل پریکٹس بھی اس سے متاثر ہونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس سب کچھ تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا ایک ایک کر سب کچھ چھنتا چلا گیا۔ لیکن ڈاکٹر لارنس براؤن صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح آزماتا ہے، وہ ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنے میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر گامزن رہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن صاحب کا کہنا ہے کہ یورپ میں اگر کوئی اپنا ذاتی گھر بنا لے تو اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے امریکہ میں گھر چھن جانے کے بعد مدینہ جیسے شہر میں گھر دے دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر لارنس براؤن کے لیے مدینے میں ٹیچنگ اور میڈیکل پریکٹس کی ایک اپرچونٹی نکلی اور وہ فوراً وہاں پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مدینہ دنیا کا سب سے بہترین شہر ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں چوری کا خطرہ نہیں، سکون ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا گھوم رکھی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ مدینے جیسا شہر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے امریکہ میں میری جائیداد چھن جانے کے بعد اپنے عزیز ترین شہر میں مجھے گھر دیا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے تعلقات ان کے والدین سے بھی بیشتر ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے بچوں سے بھی کبھی کبھار بات کر لیتے ہیں، بلکہ سال میں 1 بار مل کر چھٹیاں بھی گزارتے ہیں۔ اب لائف بالکل نارمل اور پرسکون ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن مدینے میں رہائش رکھنے کے ساتھ پیس ٹی وی پر لیکچرز بھی دیا کرتے ہیں۔ ان کی 2 مشہور ترین بکس گاڈڈ اور مس گاڈڈ ہے۔ قبول اسلام کے بعد ابتدائی دور میں ان کا گھر، بیوی، بچے، والدین اور دوست یار سب چھن گئے، لیکن اس کے صلے میں وہ امریکہ سے لے کر کینیا تک اور مصر سے لے کر سعودی اور پاکستان تک لوگ انہیں جانتے اور پیار کرتے ہیں، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اب اسلام کے نمائندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوگوں کو بلاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر لارنس براؤن کی
یہ انسپریشنل اسٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب منتخب کرتا ہے وہی پھر ان کی زندگی بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون عطا فرمائے اور ہدایت کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ کرپیا ویڈیو کو شیئر اور چینل الکتاب کو سبسکرائب کریں۔